وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یعنی حکمران پہ، شاید یہ کو بچانا چاہتے ہیں کسی کو اس حوالے سے؟ نہیں بچانا نہیں چاہتے، دیکھیں نا فرق کر دیا کہ حدود اللہ جو ہیں جو اللہ سے معاملہ وہاں نہیں سزا دیں گے، ورنہ جو بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیں گے، اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل اس کو کریں گے، ہاتھ کاٹا، یہ فرق کر رہے ہیں نا، بچانا بچونا نہیں چاہتے۔ مسئلہ ان کی سمجھ میں کچھ ایسا آ گیا کہ اللہ کا معاملہ تو چھوڑو یار، حاکم ہے اللہ نپٹے گا، بندوں کے ساتھ اگر زیادتی کرتا تو ساتھ دیں۔ مسئلہ آدھا کسی نے چھوڑ دیا نا، قصاص وغیرہ میں کہتے ہیں کہ اس پر یہ سزائیں نافذ ہوں گی۔ جی جی صحیح، بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، مہربانی فرمائے کرم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا، تقدیر کے متعلق سوال ہے کہ اس کا کس حد تک ہماری عملی زندگی کے اندر عمل دخل ہے؟ تقدیر کا ہماری عملی زندگی میں عمل دخل، عملی زندگی میں تو بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ نیکی بدی ہمارے بس میں کر دیا، نیکی کریں گے انعام لیں گے، بدی کریں گے سزا پائیں گے، یہ ہے عملی زندگی۔ ایک زندگی جو ہے نا وہ عملی نہیں ہے، وہ واقعاتی زندگی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا، اس کے والد فوت ہو گئے، آگ گھر کو لگ گئی، یہ تکوینی معاملات ہیں جس میں بندوں کا دخل نہیں، اللہ کی طرف سے ہو جاتے۔ یہاں تقدیر پر عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی راضی بقدار ہے، جو ہو گیا نا اللہ کی طرف سے اس سے خوش رہے، مانے یہ ٹال نہیں سکتا۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، جو ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے اچھے برے کام، تو وہاں تقدیر کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، وہ شیطان اور اس کے چیلوں نے دیا کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم سے نہ کریں گے۔ جو اعمال میں پیش کرے گا وہ شیطان کا بیٹا ہوگا۔ جو واقعات اور مصائب اور مشکلات ہیں وہاں تقدیر کا سہارا نہیں، تو مر جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، پاگل ہوئے پھرتے لوگ۔ مسلمان اس لیے بچ جاتا کہ وہ کہتا جو ہو گیا یہ کون ٹال سکتا، یہ ہونا ہی تھا، اس پر خوش رہتا، مگر اعمال کے بارے میں نہیں کہ مجھ سے زنا ہونا ہی تھا، مجھ سے چوری ہونی تھی، یا جو کہے گا وہ ابلیس کا بیٹا، بالکل شیطان کا پتر کہنا چاہیے اس کو۔ اعمال میں نہ کوئی اس کا حوالہ دے، جو ہے وہ واقعات مصائب اور مشکلات نعمتیں وغیرہ وہاں یہی سمجھے کہ میرے یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اگر اچھی ہے تو شکر کرے، مصیبت کا صبر کرے۔ جی ٹھیک۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کائنات نبی کریم، تقدیر ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اگر آدمی اس کو صحیح سمجھے تو بہت مصیبتوں سے نجات پا جاتا۔ یہ جو بچے لوگ پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ بھی حضور کے پاس لوگ آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ نہ ہو، یہ لونڈی کو ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا اچھا، پروگرام ہو رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ آپ سوال کر لیں نا، اذان مغرب تک جاری رہے گا۔ جی چلے میں آتا ہوں۔ آج جی ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ اچھا وہ پوچھتے چلو کہ عزت کر لیں، پانی باہر گرا دیں، لونڈی حاملہ ہوگی تو بیچ نہیں سکتے۔ آپ نے پہلے تو ناراض ہو کر 3 بار فرمایا ہوا ہن نہ تفعلوا، تو تم ایسا کرتے ہو مسلمان کہلا کر۔ بعد میں فرمایا اگر نہ کرو تو تمہارا کیا بگڑے گا، جو بچہ پیدا ہو کر ہے۔ وہ بعد میں وہ آدمی آیا، اس نے کہا حاملہ تو ہو گئی، فرمایا کیا ملا، گناہ ہی ملا، تم باہر پانی اب ہو گئی حاملہ، کچھ پلے پڑا تمہارے، جانے دو ایسی باتوں کو، اللہ پر فیصلہ چھوڑو۔ اگر تم سمجھتے ہو بچہ چھوٹا تو کس نے مجبور کیا کہ ضرور کرو، صبر کرو، 1-2 سال حوصلے سے رہو، اور اگر کرتے ہو تو پھر نتیجہ سامنے آنے دو۔ ایسے ہی کہا کہ جو عورت کہتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہے نا، دوسری بیوی بننا چاہتی ہے، وہ کہتی پہلی کو طلاق دے، حضور نے فرمایا تو یہ چاہتی ہے کہ اس کو طلاق مل جائے گی، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ دیکھو تقدیر کو کیسے پازیٹیولی استعمال کیا، کہیں برے مقصد کے لیے نہیں، گناہ یہ فرمایا کوئی بہن کا کہ دوسری بھی آ رہی ہے، تو بھی بہن ہے، وہ بھی تیری بہن ہے پہلی، اگر تو قبول کر رہی خاؤں کو، کیوں اس بیچاری کو نکلواتی؟ تو چاہتی ہے کہ اس کا پیالہ تیرے لیے خالی ہو جائے، کہ جو وہ کھا رہی وہ بھی، اور نہیں تجھے وہی ملے گا، تیری قسمت ہے، کیوں گناہ سے لیتی؟ تو جہاں جہاں تقدیر کا حوالہ دیا کسی برائی سے روکنے کے لیے اور کسی نیکی پر جمانے کے لیے دیا، مگر لوگوں نے اٹھ دیا کہ گناہ کرنے کے لیے بہانہ بنا لیا اس کو۔ جی ٹھیک ہے۔ مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں بنائی گئی ہے، ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس بارے میں لوگ ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، لوراک لما خلقت الافاق، جہان نہ پیدا کرتا، کہیں آ جاتا کہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا، تو وہ حدیثیں تو صحیح نہیں، نہ حضور نے وہ فرمائی ہیں، وہ باتیں کوئی نہیں۔
باقی یہ بات جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظاً تو ایسا ثابت نہیں کہ حضور نے یہ کہا، مگر معنی کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، جو بات اس میں ہے نا وہ غلط ہے۔ اس کے لیے ذرا ذہن حاضر کر کے سمجھیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صدقے میں پیدا ہوئی، یہ تو بہت اونچی بات ہے، ہر نیک آدمی کے صدقہ میں پیدا ہوئی۔ جمعہ کا خطبہ بھی جن لوگوں نے سنا کہ اللہ نے کچھ سے نکال کر دکھائے کہ فرشتوں تمہیں یہ نظر آیا کہ یہ عمل بدے کرنے والے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، مگر جو اولاد آدم سے ولی پیدا ہوں گے، صحابی پیدا ہوں گے، نبی یہ نہیں نظر، ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے، وہ نیک کھڑے تھے، اللہ نے کہا ان کی خاطر میں خطرہ لے رہا ہوں، مجھے پتا کہ حرامی پیدا ہوں گے، مگر یہ انعام لینے والے کس طرح انعام لیں گے اگر میں نہ پیدا کروں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا لکم، کیوں حاجی صاحب؟ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں پیدا کیا، یہ نیکوں کی خاطر ہے۔ اسی سورہ آرام میں کہتا کہ کافر تو خام خواہ طفیلی بن کر کھا رہے ہیں، ان کے لیے میں نے دنیا نہیں بنائی تو مومنوں کے لیے، مگر کیا کروں، جو اختیار ہے اس میں بادہ آ جاتے ہیں خود بخود، اختیار جب دیا میں نے مرضی پر چھوڑا تو کچھ نے بد تو ہونا ہی تھا، یہ خطرہ تھا، مگر میں نے اس لیے اس کو قبول کیا کہ نیک جان کو انعام لینے کا موقع ملے۔ اس لیے بیٹا قرآن کی نظر میں دنیا مومنوں کے لیے بنی، نبی تو بہت اونچا ہے نا، مومنین کی خاطر یہ دنیا رب نے بنائی ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں، سن لے یہ شعر ہر شخص ذہن میں رکھے کہ ایسا بندہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، یہ دنیا جو ہے جو جان قربان کرنے والے ان کے صدقے میں بنی ہے دنیا، کہ ان کو چانس دیا جائے اور لوگوں کو دکھائیں کہ اس طرح شہید ہوتے ہیں، مومن نہیں جو صاحب لالاک نہیں، جو ایسا نہیں نہ بن کر پیش ہوتا کہ اللہ کہہ دے کہ اگر تو نہ پیدا ہونا ہوتا میں دنیا کو بنا، کہتے یہ تمغہ لے کہ ہر بندے کو لالاک لگ جائے کہ تو نے نہ پیدا ہونا، میں نے گنوں کے لیے دنیا بنانی۔ اس لحاظ سے یہ بات بالکل درست ہے کہ رسول اللہ جیسے اور نیک لوگ نہ پیدا ہونے والے خدا نے بدماشوں کے لیے بنانی، یہ بات ٹھیک ہے۔ مولانا جرابوں کے مسح کے متعلق آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ بتایا، تو بھائی کا ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ مولانا عبد المنان راسک صاحب یہاں تشریف فرمایا، انہوں نے لکھا ہے، سوال آپ کی طرف بھیجا ہے کہ اگر مسح کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ مسح کریں گے تاخیر سے کیا مراد؟ بس اتنا ہی لکھا ہے، مطلب ایک آدھ لمحہ اگر مولانا بیٹھے بتائیں۔ نہیں کوئی حرج، یہ موالات اگر نہیں ہوئی نا کہ ساتھ ہی نہیں کیا مگر تری ہے ہاتھوں میں تو جب بھی کر دے ٹھیک ہے، تری نہیں، یہ اگر نام بھی عبد الرحمان بھائی تری رہے نہیں تری دے سکتا، یہ اس میں جو نا کہ ساتھ ہی ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فتاوا آن لائن؟ جی فتاوا آن لائن۔ اچھا اچھا اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ اگر نا فرض پہ کسی دن عصر کی نماز قضا ہو جائے جی تو پھر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے کہ دوسرے دن پڑھے عصر کے ساتھ؟ ٹھیک ہے۔ نہیں میری بہن اتنی کیوں پینک رکھنی ہے کہ اگلے دن پڑھے، اگلے دن تک شاید وہ زندہ رہے یا نہ رہے اللہ بہتر جانتا، گناہ ہوتا رہے گا، فوراً سورج غروب ہوتے ہی مغرب سے پہلے اس کو پڑھے، پہلے 4 فرض عصر کے پڑھے مغرب پھر پڑھے، اچھا 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 ٹھیک ہے، فوراً اس کو ادا کرے، یہ تو قرضہ ہے اس کے، مولانا عورتوں کے بلکہ لیے ہو سکتا ہے کئی امام اور عالم کہتے ہیں کہ اگر وہ قضا نماز پہلے نہ پڑھے اور دوسری شروع کر دے، دوسری بھی نہیں ہوتی، پہلی بھی نہیں ہوتی، پہلے وہ پڑھنی ہے بعد میں دوسری شروع کر لیں۔ اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک، مثلا عورتوں کے لیے تو مولانا تھوڑی سی آسانی ہے کہ گھر پہ نماز پڑھتی ہیں تو تقدیم و تاخیر کر سکتی ہیں، اگر کسی مرد کی نماز رہ جائے اور مسجد کے اندر جائے اور وہاں فرض نماز کھڑی ہو تو کیا وہ پہلے عصر کی جو قضا ہے وہ پڑھے گا یا مغرب کی جو باجماعت ہو رہی ہے اس کی نہیں، وہ ادائیگی کرے گا؟ جماعت میں شامل، اگر جماعت کی مجبوری ہو نا پھر جماعت میں شامل ہو جائے بعد میں پڑھے، اچھا اگر یہ جماعت کی نا مجبوری ہے پھر پہلے وہی پڑھے۔ اگر انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تو پھر پہلے وہی پڑھے گا